نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے سود کی تباہ کاریاں۔ سود انسانی معاشرت کے لیے حد درجہ خطرناک و تباہ کن ہے۔ شریعت اسلام نے صرف اس کو حرام ہی نہیں قرار دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ اعلان میں معنی بتایا گیا ہے اور سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ آج سود لینے دینے والے امت اسلامیہ میں پھیل کر عام عادت کی چیزیں بن چکی ہے۔ اس سے نہ کوئی نفرت کرتا ہے اور نہ اس کے بھیانک برے انجام کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہلے سود خور چند لحظات کے صورت ہوا کرتے تھے مگر اب بے نقاری کی وجہ سے اجتماعی اشتراک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ شریعت اسلام نے سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ربا کا معنی لغت میں زیادتی اور بڑھوتری کے ہے اور ربا اس مستور زیادتی بڑھوتری کا نام ہے جو معاہد لین دین میں بغیر عوض و حق وصول کیا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھیں قرآن مجید میں سود کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبر سے اس شخص کی طرف خطا حواسہ اٹھے گا سے شیطان نے چھوڑ کر دیوانہ بنا دیا گیا۔ اس سزا کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا سود تجارت ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اور ایک مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا چھوڑ دو۔ اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اسمال تمہاری ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ میرے دینی بھائیو، آئیے آپ حدیث نبوی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا بن اللہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہم سواء، وہ گناہ کے سب برابر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود کی تمام صورت حرام اور اللہ کا لعنت کا باعث ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سے سب سے کم درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں سے نکاح کرے۔ یہ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جسے انسان جانتے ہوئے کھا لے تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے۔ لہذا اور ایک حدیث سنیے اور سوچئے کہ سود کتنی بڑی تباہ کن چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کا عذاب مسلط کر لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلکا کر دینے والی چیزیں سے بچو، ان میں سے ایک ہے اکل الربا، سود کا کھانا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو معاشرے کی سود خوری سے پاک رکھے اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔